السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ کرولس عثمان کی قسط نمبر 70 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، دوسرے ٹریلر نے آ کر انتہائی دھوم مچا دی ہے، جس کا واضح مطلب ہے کہ قسط نمبر 71 بہت ہی شاندار آنے والی ہے۔ قسط نمبر 70 میں عثمان نے بعض ندینی قلعے داروں کو زبردست چوٹ پہنچائی دی۔ روگاتوس کے قافلے پر حملہ اور پھر ایناگول کی حدود میں گاؤں پر حملہ اور اسے فتح کر کے قلعے داروں کے ہوش اڑا دیے تھے۔ عثمان کی پے در پہ ان فتوحات نے بعض ندینی قلعے داروں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اب قلعے دار اس موقع کی تلاش میں تھے کہ عثمان کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ پہلے ٹریلر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کائی قبیلے کے جھنڈے کو کسی نے جلا دیا تھا۔ اب اس میں دو احتمالات ہیں۔ پہلا یہ کہ ازنیک کے گورنر نے کائی تاجروں اور سپاہیوں کو اپنے علاقے سے نکالا ہوگا اور اس دوران پرچم کو جلانے کی کوشش کی ہوگی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ کاراجہ حصار قلعہ، جسے عثمان کے والد ارطغرل غازی نے فتح کیا تھا، وہاں پر بعض ندینیوں نے حملہ کیا ہو اور پرچم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ زیادہ احتمال یہی ہے کہ کسی بعض ندینی قلعے دار نے عثمان کو غصہ دلانے کے لیے یہ کام کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں قسط نمبر 71 کے دوسرے ٹریلر کی جانب۔ معزز ناظرین و سامعین، دوسرے ٹریلر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عثمان کسی سفر پر روانہ ہوا ہے۔ بظاہر وہ بعض ندینی علاقے نیکیا کی جانب سفر لگتا ہے اور ممکنہ طور پر یہی لگتا ہے کہ تجارت کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں انہیں حل کرنے کے لیے عثمان کو اتنی دور تک سفر کرنا پڑا ہے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان اتنے زیادہ سپاہیوں کے ساتھ اور مالہون خاتون کو ساتھ لے کر کے کیوں گیا؟ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم نے اوپر بتا دیا کہ نیکیا میں بھی کائیوں پر تجارت کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں گے اور اسی جگہ پرچم کی توہین کی گئی ہوگی اور بطور جواب عثمان کے پاس بھیجا گیا ہوگا۔ اب عثمان اس توہین کا جواب دینے کے لیے اس طرح گیا ہوگا جیسے کسی جنگ پر جاتے ہیں۔ ٹریلر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ عثمان کے سفر کے دوران نکولا گھات لگا کر حملہ کرتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اب تک نکولا نے کوئی بڑا حملہ نہیں کیا، تو اب نکولا نیند سے بیدار ہو گیا ہے اور عثمان کے لیے غضبناک بن کر سامنے آ رہا ہے۔ حملے کے دوران عثمان کو شدید زخمی دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ تاریخی طور پر تو عثمان کی موت ابھی نہیں ہوگی، کافی دور ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ عثمان ان زخموں سے جان چھڑا لے گا۔ لیکن کیسے؟ یہ سب سے اہم بات ہے۔ اب اس میں دو احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ تورگت بے یا پادری گریگور کسی نہ کسی طرح عثمان کی مدد کریں گے۔ دوسرا احتمال جو کہ سب سے زیادہ قوی لگتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سفید داڑھی والے عثمان کی مدد کے لیے آئیں گے، کیونکہ سیزن 3 میں اب تک سفید داڑھی والے منظر عام پر نہیں آئے۔ اگر سفید داڑھی والے عثمان کی مدد کے لیے آتے ہیں تو یہ مناظر آنے والی قسط کو مزید شاندار بنا دیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، پچھلی قسط میں ایناگول کی حدود میں گاؤں پر کیے جانے والے حملے پر جاتے وقت مالہون خاتون نے اپنے بیٹے اورحان کو بالا خاتون کے حوالے کیا تھا۔ اب دوسرے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ عثمان جب سفر پر چلا جاتا ہے تو ایک باز ندینی خاتون کی سیریز میں انٹری ہوتی ہے۔ یہ باز ندینی خاتون سب سے پہلے تو روگاتوس کے قلعے میں داخل ہوتی ہے اور اس کے بعد کائی قبیلے میں عثمان کے خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کا ہدف بالا خاتون یا پھر مالہون خاتون کے بیٹے اورحان ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، فی الحال وہ کائی قبیلے والوں کا دل جیتنے کی کوشش کرے گی، جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ گوگچے خاتون مستقبل میں غداری کر سکتی ہیں۔ گوگچے خاتون نے پہلے قالینوں کے معاملے میں گونچا خاتون کو بدنام کیا تھا اور اب جبکہ مالہون خاتون نے اورحان کو بجائے گوگچے خاتون کے حوالے کرنے کے بالا خاتون کے حوالے کیا ہے، تو گوگچے خاتون اس کا بدلہ لینے کے لیے اورحان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ باز ندینی خاتون اورحان کو بچائے گی اور یوں کائی قبیلے والوں کا دل جیت لے گی اور بعد میں یہ روگاتوس یا پھر نکولا کی جاسوس بن کر قبیلے میں رہے گی۔ آخر میں دو اہم باتیں ہم آپ سے کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عثمان پر لگائے جانے والی گھات میں بہادر کے ملوث ہونے کے بڑے ہی قوی اور مضبوط چانسز موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عثمان کے لیے جب اتنی مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں تو یہ تمام مشکلات عثمان کو مزید فتوحات کے لیے ابھاریں گی اور عثمان صرف ایناگول، بیلیجیک اور ہرمان کایا نہیں بلکہ ازنیک اور برسا پر بھی اپنی نظریں جما لے گا، کیونکہ بعض ندینیوں نے عثمان کے لیے اب کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا۔